9/11 ایک ایسا دن جس نے صرف چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس ایک صبح ایسا کیا ہوا تھا جس نے 20 سال لمبی ایک عالمی جنگ چھیڑ دی، ایک ایسی جنگ جس کے اثرات ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ ایک صبح انیس، ہائی جیکرز اور 4 طیارے، یہ چند الفاظ اس زنجیر کی پہلی کڑی تھے جو اگلے 20 سال تک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ تو پھر یہی سوال ہے کہ وہ ایک دن 20 سالہ عالمی جنگ کا نقطۂ آغاز کیسے بنا؟ چلیں اس پوری کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں اس دن پر جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 11 سپٹمبر 2001۔ حملوں کی رفتار اور کوارڈینیشن سچ میں چونکا دینے والی تھی۔ صبح 8:46 پر پہلا طیارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرایا اور صرف 1 گھنٹہ 17 منٹ کے اندر اندر چاروں حملے مکمل ہو چکے تھے۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اسی افراتفری میں ایک غلطی نے حکام کو اور بھی الجھا دیا۔ ہوا یہ کہ ہائی جیکر محمد عطا نے غلطی سے اپنا ایک پیغام ایئر ٹریفک کنٹرول کو بھیج دیا۔ پیغام تھا، خاموش رہو اور تم ٹھیک رہو گے، ہم ایئرپورٹ واپس جا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو حکام نے یہی سمجھا کہ شاید طیارہ بس واپس آ رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ لیکن ایک طیارہ تھا جو اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا، فلائٹ 93۔ اس طیارے کے مسافروں کو فون کالز کے ذریعے دوسرے حملوں کا پتہ چل گیا۔ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام ہائی جیکنگ نہیں، یہ ایک خودکش مشن ہے۔ تو انہوں نے آپس میں ووٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ کاک پٹ پر دھاوا بول دیا جائے، اور ان کی اسی بہادری کی وجہ سے طیارہ واشنگٹن ڈی سی میں اپنے ہدف سے ٹکرانے کے بجائے پینسلوینیا کے ایک کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا، اور ایک اور بہت بڑی تباہی ٹل گئی۔ اور اس دن کا جو فوری تباہ کن انسانی نقصان تھا وہ ایک ہی ہندے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 3000، سوچیں ذرا، 3000 جانیں صرف چند گھنٹوں میں چلی گئیں۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ ان حملوں کے بعد امریکہ کا رد عمل بہت فوری اور فیصلہ کن تھا، اور یہیں سے ایک بالکل نئی قسم کی عالمی جنگ کا آغاز ہوا جسے نام دیا گیا وار آن ٹیرر۔ امریکہ نے حملوں کی ذمہ داری فوراً القاعدہ پر ڈالی۔ یہ اسامہ بن لادن کی قائم کردہ ایک عسکریت پسند تنظیم تھی، اور اس وقت اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود تھے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ تھا۔ امریکہ نے طالبان حکومت کو ایک سیدھا سادہ الٹیمیٹم دیا، اسامہ بن لادن سمیت القاعدہ کے تمام لیڈرز کو فوراً اور بغیر کسی شرط کے ہمارے حوالے کر دو۔ دوسری طرف طالبان کا جواب تھا، بن لادن کے ملوث ہونے کا ثبوت دیں، ہم یا تو خود اس پر مقدمہ چلائیں گے یا اسے کسی غیر جانبدار تیسرے ملک کے حوالے کر دیں گے۔ امریکہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی۔ صدر جارج ڈبلیو بش کے الفاظ نے آنے والے دور کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ یہ صلیبی جنگ، دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ کچھ وقت لے گی۔ بس اسی لمحے سے افغانستان پر حملے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تو جنگ شروع ہو گئی، لیکن اس جنگ کا جو مرکزی ہدف تھا، 9/11 کا ماسٹر مائنڈ، وہ اگلے 10 سال تک قانون کی گرفت سے باہر رہا۔ کئی سالوں تک دنیا کا سب سے مطلوب شخص جیسے غائب ہی ہو گیا۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر اسامہ بن لادن ہے کہاں؟ افغانستان پر ابتدائی حملے کے بعد وہ جیسے ہوا میں ہی تحلیل ہو گیا تھا، اور اس کی تلاش کے سرد پڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ 2003 میں امریکہ کی پوری توجہ عراق جنگ کی طرف چلی گئی۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے نہ صرف بن لادن کو چھپنے کا موقع دیا، بلکہ اس نے طالبان کو بھی افغانستان میں اپنی جڑیں دوبارہ مضبوط کرنے کا ایک سنہری موقع دے دیا۔ پھر حملوں کے 3 سال بعد 2004 میں اسامہ بن لادن ایک ویڈیو میں دوبارہ سامنے آیا۔ اس نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ٹاورز پر حملہ کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن اسی ویڈیو میں آگے چل کر اس نے بالآخر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی، اور بس اس اعتراف نے اس کی تلاش کو ایک بار پھر سے تیز کر دیا۔
اور پھر آخرکار 10 سال بعد یہ تلاش اپنے انجام کو پہنچی۔ CIA نے ایک قاصد کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک کمپاؤنڈ کا سراغ لگایا۔ ڈرونز کے ذریعے ایک لمبے پراسرار شخص کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد نیوی سیلز نے افغانستان سے خفیہ آپریشن کیا اور صرف 40 منٹ کے اندر اسامہ بن لادن مارا گیا۔ تو اب جنگ کا بنیادی ہدف تو ختم ہو چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جنگ مزید 10 سال تک کیوں چلتی رہی اور اس کی قیمت کیا چکانی پڑی؟ اصل میں اسامہ بن لادن کی موت کے بعد امریکہ کے افغانستان میں رہنے کی وجوہات بدل گئیں۔ اب معاملہ جیو پالیٹکس اور معیشت کا تھا۔ ایک تو افغانستان چین کی نگرانی کے لیے ایک بہترین اسٹریٹجک پوزیشن پر تھا، اور دوسرا افغانستان کے وسیع معدنی ذخائر، خاص طور پر لیتھیم جو بیٹریوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس پر کنٹرول بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ لیکن بالآخر پورے 20 سال بعد امریکی افواج نے افغانستان سے انخلا کر لیا، اور نتیجہ، جس افغان فوج کو امریکہ نے 20 سال تک ٹریننگ دی تھی، وہ چند ہی دنوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، اور طالبان بغیر کسی بڑی لڑائی کے دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ تو اس 20 سالہ جنگ کی وراثت کیا ہے؟ اس کے جو نتائج ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ آئیے ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور انسانی قیمت ناقابل تصور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 9/11 کے بعد شروع ہونے والی ان جنگوں میں 46 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ 9/11 میں ہلاک ہونے والے 3000 افراد کے مقابلے میں 1500 گنا زیادہ ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مالی قیمت کی۔ براؤن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اس وار آن ٹیرر پر امریکہ نے $8 ٹریلین خرچ کیے۔ یہ رقم کتنی بڑی ہے؟ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر یہ پیسہ بانٹا جاتا تو امریکہ کے ہر شہری کو، ہر ایک شخص کو $24,000 مل سکتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس جنگ سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ یہ چارٹ ایک بڑی دلچسپ کہانی بتاتا ہے۔ جنگ سے پہلے ایک بڑی دفاعی کمپنی کے CEO کی سالانہ تنخواہ تقریباً $3 ملین تھی، لیکن جنگ کے دوران یہی تنخواہ بڑھ کر $30 ملین سالانہ ہو گئی، یعنی سیدھا 10 گنا اضافہ۔ تو 20 سال $8 ٹریلین اور 46 لاکھ جانوں کے ضیاع کے بعد سوال یہ ہے کہ اصل میں جیتا کون؟ یہ سوال اس پوری جنگ کی ایک بہت پیچیدہ اور تکلیف دہ میراث کو ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے۔